جو پختونوں کا تمدن ہے وہ بھی اخوت ہے، برادری ہے، محبت ہے، اخوت ہے، امن ہے، آشتی ہے۔ اخوت کو فروغ دینا چاہیے، پھر ہمارے معاشرے سے نامساعد حالات، خاص طور پر دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے درمیان اصولی طور پر کوئی سرحد حائل نہیں ہے۔ لہٰذا افغانستان اور پاکستان دونوں کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان 3 مضبوط رشتے ہیں۔ ہم انسانی اخوت میں پروئے ہوئے ہیں، پہلی بات۔ ہمارا دوسرا بڑا رشتہ کہ ہم اسلامی اخوت کے رشتے میں آپس میں متمسک ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا بڑا رشتہ کہ علاقائی اور تمدنی لحاظ سے ایک ہے۔ تعلیم پر جتنا حق مردوں کا ہے اتنا ہی حق خواتین کا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں، اس کا ابلاغ کریں، اس کی اشاعت کریں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ گلستان آباد کرو، پھول کاشت کرو، امن برپا کرو، سلامتی کی ہوائیں چلاؤ۔ اگر کانٹے بو گے تو وہ کانٹے تمہارے پاؤں کو چھبیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرونی سازش یا خارجی عمل دخل کے بجائے ہمیں سب سے پہلے اس پر سوچنا چاہیے کہ ہماری داخلی کمزوریاں کیا ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ داخلی طور پر مضبوط اور مستحکم ہو تو خارجی انفلوئنس یا خارجی تاثر وہاں بہت کم برپا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی داخلی کمزوریاں دور کرنی پڑے گی۔ دین کی صحیح تشریح و تفہیم یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام سیدنا و جدنا آدم علیہ السلام سے چلا۔ اس زمین پر اترنے والی پہلی ہستی ہمارے جد حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم سب محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ خیبر پختونخوا کا یا جو ہمارا تمدن ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تہذیبی تسلسل ہے، اس تہذیبی اور تمدنی تسلسل میں ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ورورولی۔ ورورولی کو مواخات کے ساتھ خاص انطباق حاصل ہے، سینکرونائزیشن ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کے داخلی استحکام پر غور کریں، ہم یہ سمجھ لیں کہ اسلام دین اخوت ہے، اور جو پختونوں کا تمدن ہے وہ بھی اخوت ہے، برادری ہے، محبت ہے، اخوت ہے، امن ہے، آشتی ہے۔ انسان کون ہوتا ہے؟ ابن خلدون نے اور ایک اور بہت بڑے فلسفی عبد الکریم شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور بہت بڑے اسکالر فلسفی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان وہ ہے جس سے دوسرا انسان انس پائے، محبت پائے۔ یعنی ایک انسان سے دوسرا انسان مانوس ہونا چاہیے، یہ انسانیت ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے سے متوحش ہو، خوف زدہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام اور انسانیت کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے۔ تو ہمیں اس طرح اخوت کو فروغ دینا چاہیے، پھر ہمارے معاشرے سے نامساعد حالات، خاص طور پر دہشت گردی بالکل ختم ہو جائے گی۔ جہاں تک سیاسی عوامل کا تعلق ہے، سیاسی عوامل پر سیاسی زعماء غور و فکر کریں، دیانتداری کے ساتھ، سیانت و متانت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ، وائزلی اور بہت آنیسٹلی وہ تمام مسائل کو ایڈریس کریں، انشاءاللہ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ میں جو آپ کے سوال کا جواب دینا جس انداز سے مناسب سمجھوں گا کہ اگر ہم دین کو کما حق سمجھیں اور اسلامی اخوت کو کما حق ملحوظ خاطر رکھیں
کہ دین عالمگیریت کی دعوت دیتا ہے، افاقیت کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے پشتو زبان کے عظیم شاعر عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما گئے، زرحمان پہ پختو جب عالمگیریم، یعنی میں گفتگو پشتو میں کرتا ہوں لیکن میری جو فکر ہے وہ عالمگیر ہے، وہ یونیورسل ہے۔ تو دین ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت سمجھنا ہے۔ جب محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت سے جو انسانی تسلسل چلا، بیٹا اس کو امت حاضرہ کہتے۔ امت حاضرہ صرف مسلمانوں پر مشتمل نہیں، ایک تو ہے امت اجابت جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، زیادہ عام الفاظ میں امت مسلمہ، علمی الفاظ میں امت اجابت، جنہوں نے سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شریعت کو قبول کیا ہے، تسلیم کیا ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی میرے آقا کی امت ہیں، وہ امت دعوت ہے۔ حضرت اقبال، حکیم الامہ حضرت اقبال نے بہت خوبی کے ساتھ اس کو فارسی میں بیان کیا ہے، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نور کو پا چکے ہیں، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب مسلمان ممالک گو کے ٹیریٹوریل سٹیٹس میں متفرق ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن بہر صورت ہمارے درمیان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے درمیان اصولی طور پر کوئی سرحد حائل نہیں ہے۔ لہٰذا افغانستان اور پاکستان دونوں کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ ہمارے درمیان تین مضبوط رشتے ہیں۔ ہم انسانی اخوت میں پروئے ہوئے ہیں، پہلی بات، ہم انسانی اخوت میں پروئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا پہلا بڑا رشتہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے مقدور ہے۔ ہمارا دوسرا بڑا رشتہ کہ ہم اسلامی اخوت کے رشتے میں آپس میں متمسک ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا بڑا رشتہ کہ علاقائی اور تمدنی لحاظ سے ایک ہے، علاقائی اور تمدنی لحاظ سے ایک ہے۔ آپ اشوکا کے دور کو دیکھیں، آپ مغلوں کے دور کو دیکھیں، سلاطین کتنے سارے ادوار ہیں جس میں افغانستان اور موجودہ پاکستان ایک رہے ہیں۔ تو جغرافیائی طور پر تو یہ ایک خطہ ہے، لہٰذا ان کے درمیان مناقشہ نہیں ہونا چاہیے، مفاہمہ ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، یعنی جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے اور اخوت کو مضبوط بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فہم بھی صحیح ہو، نیت بھی صحیح ہو اور کوششیں اور جد و جہد بھی راست ہو، تو انشاءاللہ یہ نامساعد حالات ختم ہو جائیں گے، خواہ وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر ہیں، خواہ وہ مذہبی انتہا پسندیوں کی وجہ سے ہیں۔ مذہب انتہا پسندی کا نام نہیں ہے، مذہب کہاں سے نکلا؟ ذہبا۔ دیکھیں یہ تہذیب جو ہے یہ ایک ابھار ہے، ایک اٹھان ہے، ایک نمو ہے، ایک افزائش ہے، ایک حاصل ہے مذہب کا۔ تہذیب کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مذہب سے۔ تہذیب جو ہے بہترین اور شائستہ انسانی رویوں کا نام ہے۔ شائستہ انسانی رویے جس وقت انسانوں کے درمیان فروغ پائیں گے تو سارا یہ جو فساد ہے، اناد ہے، بغض ہے، ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ امن کی باد بہاری چلے گی۔ میں سب سے پہلے تو روٹ کی بات کروں گا کہ جب تک ہماری ریفلیکشن بیلڈ نہیں ہوگی، جب تک ہمارا نظریہ، ہمارا تصور، ہمارا ڈاکٹرائن کنسٹرکٹ نہیں ہوگا، یعنی تعمیر فکر نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ نامساعد حالات، یہ خرابیاں، یہ ناخوشگوار صورتحال رہے گی۔ دیکھیں ہم جس وقت اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ نہیں، اس آیت کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے، فضیلت کا انحصار تقوی اور علم پر ہے۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو شخص زیادہ تقویدار ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہے اور مقرب ہے۔ جنس پر فضیلت کا دار و مدار نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرد اہتمام کرے گا خاتون کے لیے کسوہ کا یعنی کپڑا کا، سکنا کا، رہائش کا، نان و نفقہ کا، اس کی آبرو کا، اس کی عزت کا، یعنی وہ دراصل ایک ایسا مامور ہے کہ جو خواتین کے لیے اچھا بندوبست اور اہتمام کرے گا تاکہ وہ آبرو مندانہ، عزت مندانہ اور پروقار زندگی گزار سکے۔ ہم نے مرد و خاتون کو کیوں تقسیم کیا؟ ہم ذرا قرآن پاک پر غور کریں۔ قرآن پاک دین کا پہلا مصدر ہے۔ اصولی مصدر دین کے دو ہیں۔ مصدر اول اللہ کی کتاب قرآن عظیم، قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید، اور مصدر دوم کیا ہے؟ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ کریمہ۔ یہ دو بنیادی اور فنڈامنٹل مصادر ہیں، یہ کوڈز ہیں دین کے۔ اب آپ قرآن عظیم کی آیت مبارکہ کو دیکھیں، رب جلیل و جمیل فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو ایک نفس واحدہ سے تخلیق کیا۔ نفس واحدہ سے پہلی تشکیل آدم علیہ السلام، نفس واحدہ سے دوسری تشکیل سیدہ امنا حوا سلام اللہ علیہ۔ تو اصولی طور پر تو نفس واحدہ کی تقسیم ہے، مرد اور خاتون جدا جدا نہیں ہے، ایک نفس واحدہ کی تقسیم ہے۔ ان کا رشتہ مودت و محبت اور احترام باہم پر مبنی ہونا چاہیے۔ حضرت اقبال نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، آدمیت احترام آدمی باخبر شوز مقام آدمی۔ تو جو حقوق مردوں کے ہیں ہر حوالے سے، تہذیبی حوالے سے، ثقافتی حوالے سے، تمدنی حوالے سے، عمرانی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے، روحانی حوالے سے، وہی حقوق خواتین کی بھی ہیں۔ تعلیم پر جتنا حق مردوں کا ہے اتنا ہی حق خواتین کا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں، اس کا ابلاغ کریں، اس کی اشاعت کریں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا۔ دین کو مس انڈرسٹوڈ کرنے کی وجہ سے یہ جو ہم ناخوشگوار صورتحال دیکھ رہے ہیں، کنفرنٹیشن کو اس وقت ہینڈل کرنے کی کوشش تو خیر کر رہے ہیں، لیکن کنفرنٹیشن باہر صورت درپیش ہے، ناخوشگوار صورتحال بیٹے ہمیں درپیش ہے۔ کوئی بھی نام ہو، یہ دراصل بہت سے نام نہیں ہیں، آپ ان کو بہت سی تنظیمیں نہ کہیں، بہت سی یونٹس نہ کہیں، بہت سی اکائیاں نہ کہیں، بہت سی افراتفریاں نہ کہیں، بنیادی طور پر یہ کیا ہے بیٹا، یعنی آپ اس کو ڈومیسٹکلی سمجھیں، آپ اس کو بائی روٹ سمجھیں، بائی فاؤنڈیشن سمجھیں۔ بائی فاؤنڈیشن یہ ہے کہ یہ رانگ انٹرپریٹیشن آف دا ریلیجن ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اعتدال کا نام ہے۔ قرآن عظیم میں رب جلیل کا ارشاد ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم اعتدال برتو، یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے۔ رب جلیل فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی تمام سرگرمیوں میں اعتدال اور اقتصاد کو ملحوظ خاطر رکھو۔ نبی کریم محبوب پاک صاحب لولاک نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں خیر الامور اوسطها، بہترین طریقہ میانہ روی ہے۔ خرابی کہاں ہوئی؟ ہم نے افراط و تفرید سے کام لیا۔ بیٹا اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام، سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کی ساری ذریت کو، تمام انسانوں کو، میں صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کر رہا، تمام انسان، جو پہلی ہستی اس زمین پر اتری ہے۔ آپ حسن اتفاق دیکھیں کہ آدم علیہ السلام حمالہ میں اترے، حمالہ کے سنگریزوں نے پہلی دفعہ آدم علیہ السلام کے قدوم میمنت لزوم کو بوسہ دیا۔ تو سب یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کی توسیع ہے نا،
یہ سارے نئے نقش جو ہم زمین پر کروڑوں اربوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی توسیع ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں سے خرابیاں پیدا ہوئی، جہاں سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی۔ کرد بابا عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقدس اللہ سرہ العزیز کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، پشتو کا شعر، کرد گلو کا چی سیمد گلزار شی ازغی مکرہ پخپو کے بدخار شی۔ گلستان آباد کرو، پھول کاشت کرو، امن برپا کرو، سلامتی کی ہوائیں چلاؤ، اگر کانٹے بو گے تو وہ کانٹے تمہارے پاؤں کو چھبیں گے۔ غلو، افراط و تفریط، مبالغہ، مغالطہ، علمی سطح پر، تشریحی سطح پر اور توضیحی سطح پر، تعبیری سطح پر، استدلالی سطح پر، تعویلی سطح پر، دین کی انٹرپریٹیشن کی سطح پر عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو مبالغہ، مغالطہ، افراط و تفریط، یہ وہ چیزیں ہیں جو اعتدال سے نسلوں کو ہٹا دیتی ہیں، جوانوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ جب وہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ انتہا پسندیوں کی طرف جاتے ہیں، انتہا پسندیاں پھر آپس میں متصادم ہوتی ہیں، اس طرح معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔